صحیح کر دیا حدیث نے کیا کہا؟ ہم نمازی ہیں، توحید والے ہیں۔ چوتھے امام نے کیا کہا؟ نماز صراط مستقیم جو ہے وہ میں تو ہوں۔ بھائی میرا دادا قرآن میں بھی ہے، میرا دادا نماز میں بھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ انا ابو صراط مستقیم، میں صراط مستقیم کا بیٹا ہوں۔ کیوں کہا صراط مستقیم؟ نماز کو پڑھتے ہیں اللہ کی توحید کے لیے۔ اگر اللہ کو توحید ہو تو نماز کو پڑھیں، سجدہ کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح سجدہ نہیں ہے نا، تو اللہ کو یہ چاہیے تھا، اللہ نے کیا نظام رکھ دیا؟ اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ پہلا سورہ سورہ توحید رکھتا۔ ابھی سو گئے ہیں آپ کو بات آئے بولنے لگتا، سورہ توحید رکھتا نا، کہ جو سورہ توحید نہیں پڑھے گا نماز باطل ہے۔ سورہ حمد رکھا۔ اپنی نماز میں اللہ نے اپنی نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں سورہ حمد کو بھی سورہ بنایا، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگا، ہے نا یہ بات؟ سورہ حمد میں نماز نہیں ہے۔ اچھا جب سورہ حمد رکھا تو اللہ نے اپنی توحید کے لیے رکھا تھا۔ سورہ حمد کو جو میں نے پڑھا تو جا رہے تھے اللہ کے لیے، تو اللہ کا نام ہی نہیں آنا پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اللہ کا نام ہی نہیں لینا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار مجھے سمجھ میں نہیں ہے، نماز تیری ہے، چار آیتیں تیرے بارے میں، تین آیت علی کے بارے میں۔ اچھا تین آیتوں میں تب اللہ بھی کہہ دیا، تبرہ بھی کر دیا۔ کیا کہا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اللہ سے دعا مانگنا ہے، پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ جب آیت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زور سے پڑھو، اللہ کے رسول نے زور سے پڑھا صراط مستقیم۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے؟ راستہ کیا ہائی ہے جنت میں جانے کا؟ آگے لوگوں میں ایسے بھی شو کون ہے؟ بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، صراط مستقیم کون ہے؟ بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ۔ اب سارا مجمع بلا مشابہ تشریح دے رہا ہوں، جیسے آپ ہماری طرف متوجہ ہیں ایسے رسول اللہ کی طرف سارا مجمع متوجہ تھا۔ پیچھے مسجد نبوی کا دروازہ تھا، جیسے علی نظر آئے گاؤں کو دیکھو دیکھو، جب سارے صحابیوں نے دیکھا ھذا صراط مستقیم، صلوات پڑھیں محمد صراط مستقیم کو یاد دلایا۔ اللہ بڑا ٹیکنیکل، اسے تو کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز کی جو ہوتا ہے اللہ کے اوپر نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ایک جملہ کہتا ہوں بڑا مشہور ہے میرا جملہ، جن کی قبول ہونی وہ پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کی قبول نہیں ہونی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ بھائی صراط مستقیم پر اللہ رکا نہیں، چونکہ ٹائٹل چور یہ امت ہے۔ صدیق اکبر علی کا لقب لے گئے، فاروق اعظم علی کا لقب لے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صراط مستقیم بھی لے گئے، لہذا ڈیفائن کیا، اس کی وضاحت کی ان کا راستہ جن پہ تم نے نعمت نازل کی، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضب
ہوا اور پہنچا دیا آپ کو. غیر المغضوب ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا. ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں, اللہ کس پہ غضبناک ہوا؟ تو رسول نے کہا جس پر فاطمہ غضبناک ہو اس پر میں غضبناک ہوا, جس پر میں غضبناک ہوا اس پر اللہ غضبناک ہوا, اور فاطمہ جس پہ غضبناک ہو اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد موقع ملا تو لمبے نوجوان من نصیر رسول اللہ جملے ہیں قرآن قسم پڑھتا جاؤں تو آپ سنتے جائیں. میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کے رسول کا نصیر تھا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو سفیان کا بتایا نا ایک جگہ دادا جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ گئے اب سفیان کو بہت کرتا اس نے کہا کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو سب کو مار دیتے ہیں, اس کے مدینے میں ختم ہی کرتے ہیں. گئے بہت مختصر ہے, وہاں بھی بہت زیادہ پبلک مار پلان بن گیا مارنا ہے. کریں کیا ریکی کرنا ضروری ہے, کہاں کہاں کیسے کیسے سچویشن میں ہے, کہاں کہاں رہ رہے ہیں. مرد بھیجیں گے تو مہاجر پہچان لیں گے, تھکیے گا نہیں. مرد بھیجیں گے تو مہاجر پہچان لیں گے, لہذا عورت بھیجو. یہی تو بنی میاں کی چال ہے کہ جب ہارتے ہیں تو عورت کا سہارا لیتے ہیں. عورت کو بیچارے ہی کر کے نکلی, جیسے نکلی تو رسول اللہ کو خبر ہوئی. رسول کے چہرے پر کچھ پریشانی آئی. حضرت علی کھجور لینے مکہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے, جن کی اولادیں بیٹھی تھیں مسجد کے دربار میں. رسول کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابو سفیان کی قمیض نقشہ لے کے جا رہی, اگر مکہ پہنچ گئی تو بہت نقصان ہو جائے گا. میں کچھ کروں؟ کر سکتے ہو تو کرو. کیا کریں؟ کہا گھوڑے پہ بیٹھو, ایسے جانا پہاڑی سے اترنا, ایک کھجور کا باغ دکھے وہاں پہ کنڈی میں ایک عورت بیٹھی ہوئی, اس کے پاس خط ہے مانگنا. ٹھیک ہے گئے پہنچے, رسول نے کیا کہا تھا خط ہے مانگ لانا. اس سے کہتے تمہارے پاس خط ہے؟ تمہارے ساتھ کی قسم کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. یہ چلے آئے, اللہ کے رسول نے کہا کیا وہ خط لائے؟ کہا وہ تو قسم کھا رہی تھی. کسی نے چلایا, اللہ کے رسول کو تھوڑا جلال آ گیا. اتنے دن سے میرے ساتھ ہو اتنا بھی نہیں سیکھ سکے کہ کافرہ کی قسم کا اعتبار نہیں ہے. ایک گئے, دو گئے, تین گئے, بہت سے گزرا ہوا, سیم سچویشن میں آ گئے واپس. مولا کہنا کھجور لے کے واپس آ رہے تھے, کسی نے کہا اللہ کے رسول پریشان ہے, کھجور پھینکا, مسجد مدینہ حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اب یہاں سے جملہ لے گیا, اس کی تقدیر کو سلانا. علی کے فضائل میں بولو گے تو قیامت میں گونگے نہیں رہو گے. کیا کہہ رہے ہوں آپ سے, یہاں پہ آپ کو بولنا پڑے گا. آنے کے بعد اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہ ابو سفیان کی قمیض نقشہ لے کے جا رہی, جائیں جاؤ. نہ علی نے راستہ پوچھا نہ محمد نے بتایا. سارے پریشان ہو گئے, ہمیں تو راستہ بتایا تھا, راستہ بھی نہیں بتایا, علی نے پوچھا بھی نہیں. جائیں جاؤ. علی گھوڑے پر بیٹھ گئے, یہ کیوں ہمیں چلے, ہم بھی جائیں گے رسول, تم بھی جاؤ. آپس میں کہنے علی خود ہی جا رہے ہیں جدھر ہم گئے تھے. علی نے پہاڑی پار کیا, تیزی سے جا کے آگے نہ بڑھنے پائے, تیزی سے گھوڑا دوڑایا اور اس کے بعد پہنچ گئے. خط نکال, خط نکال. اس نے کہا تمہارے ساتھ کی قسم خط نہیں ہے, جدا کر دیں گے. اس سے اس نے کہا ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ محفوظ کا مقدر بن جاتا ہے. میرے صادق رسول نے کہا, میرے امین رسول نے کہا, صاحب وحی نے کہا خط نکال. اگر خط نہیں نکالے گی تو میں تلوار نکالتا ہوں. یہ کہہ کے جیسے ہی تلوار پہ ہاتھ رکھا, اتنی دیر منزل پڑھنے میں سب سے لطیف جملہ آپ کے سامنے حوالے کر رہا ہوں, ہر آدمی بولے گا کیسی تلوار پہ ہاتھ رکھا, خط نکال.
باپ کی طرح بول رہے ہو، بالکل اپنے باپ کی طرح بول رہے ہو کہ مجھے مرنا نہیں ہے، یہ تم نقشہ لو اور واپس جاؤ۔ علی واپس آ رہے تھے، ان لوگوں نے ایک عجیب سا سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ علی، ہر موقع پر تمہاری کامیابی اور ہماری ناکامی کا راز کیا ہے؟ علی یہ بتائیے، ہر موقع پر آپ کامیاب کیوں ہوئے، ہم ناکام کیوں ہوئے؟ علی نے عجیب جواب دیا، تم نے کبھی محمد پہ یقین نہ کیا، ہم نے کبھی شک نہ کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ انا عبد المصطفى انا امام المتقین۔ کہنے لگے کہ سارے حدیث سے سوال کرنے لگے، کون ہے یہ کون ہے؟ یہ تو حجاز کا لہجہ ہے، یہ تو بنی ہاشم کا لہجہ ہے، کیسی اذان دلاتے ہیں تاکہ معاملہ ہو جائے۔ اذان دلایا تو جناب زینب شروع، بس یہیں تک لانا تھا۔ جناب زینب نے کہا یزید تو آذان کے ذریعے میری آوازوں کو بند نہیں کر سکتا، تو تعلق اب عجیب جملہ کہا ہے، جملے پر بیوی کو پرسہ دینے آئے ہوئے ہر شہزادی کے غلام بولے گے، یہ ابنت تو لتا ہے آزاد شدہ کے بیٹے، تو تعلق کرایا ہے، میں تعلق کراؤں۔ انا زینب بنت ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ 400 لوگ تھے نا بلکل میں کھڑے ہو گئے، جلدی سے کہتے ہیں یوسف شہر کے خاتون ابو طالب کی پوتی ہے، عبد المطلب کی پوتی ہے، ہاں یزید نے ہمیں ذلیل کیا، ہمارے باپ دادا ابو طالب کی سخاوت کا قصیدہ پڑھتے، وہ کہتے تھے جب ہم مکہ جاتے تھے تو ابو طالب کے دسترخوان کو کھڑے کر عزت کیوں؟ جن کے باپ دادا کے دسترخوانوں پر تمہارے باپ دادا کو عزت ملی ہے، ان کی عورتوں کو ہم نے سامنے بے پردہ کھڑا کیا، ایک بحران مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا۔ زینب نے کہا مگر محلہ رکو، لیکن خواہش یہ یزیدیت کو مارا ہے، یزید کو نہیں یزیدیت کو مارا، کرو تو اپنا نامی کو بتا دوں، انا زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ بنت خویلد، میں فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ خدیجہ کی بیٹی، خدیجہ خویلد کی بیٹی۔ سارے بزنس میں بگڑ گئے، کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یزید کون ایسا بزنس مین ہے جو خدیجہ کا مقروض ہے، جن سے پتہ نہیں کہ ہمارے خاندان والوں نے بزنس کیا، ان کی اولادوں کو بھی یہ پورا جو آپ یہ سوچیں کہ صرف ہمدردی میں پچھتایا تھا، کبھی پچھتاتے نہیں ہیں، تو حسین کو ختم کر سکتا ہوں پچھتائے گا نہیں، پریشر پڑا میں آ گیا، پریشر پڑا، چھوڑ دے، یہ جھوٹ بولتا تھا، میں نے کربلا بھیج دیا، میں نے مکہ بھیج دیا، آدمی مکہ جا رہا، میں نے بصرہ بھیج دیا ہے، 1 سال تک اہل حرم کے زندان تبدیل کرتا رہا، لیکن جب اسے پتہ چل گیا کہ پوری دنیا بغاوت کو اتر گئی ہے، اندر باہر چاروں طرف بغاوت ہے، تو اس کے ساتھی تھے کچھ مارے جا رہے ہیں، کچھ بھاگ رہے ہیں، تو اس نے مجبور ہو کر ایک دن زندان دروازہ سے کہا زین العابدین کو بلاؤ، اس نے کہا اے علی بن حسین، تمہیں یزید نے بلایا، جناب زینب نے کہا نا بیٹا میں اکیلے نہیں ہے، بیٹا میرے پاس میرے بھیا کی 2 امانت تھی، ایک کا نام سکینہ تھا، ایک کا نام علی العابدین ہے، میں سکینہ کو کھو چکا، بھیا تمہیں نہیں کھوں گی، اللہ اکبر، میرے لال تمہیں نہیں کھوں گی، بھیا کی تم امانت ہو۔ امام نے امام سے کہا وہ بھی اماں خیر ہے، مجھے اکیلے جانے دیں، امام نے کہہ دیا، زینب نے اصرار کر دیا، لیکن اسے سجاد چلنے لگے تو
پیچھے دیکھا پروردگار گواہ ہے وہ حسین کا بیٹا یہ امام وقت ہے، اس کی حفاظت کرنا. آئے یزید نے کہا کڑیاں کھول دو، گھڑیاں اتار دو، خوف نکال دو، تم یہاں رہنا چاہے تو یہاں رہو، تم مدینہ جانا چاہے تو مدینہ جاؤ. سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. ذرا بھوپی سے پوچھ کے آتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا بھوپی سے بات کر کے آتے ہیں. سجاد واپس آئے. اب تو جناب زینب نے دیکھا ادھر جناب زینب کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئی، قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا. اب تو چوتھے امام کو دیکھا کہ نہ خوف ہے، نہ ہتکڑی ہے، نہ بیڑی ہے، میرا بیٹا آزاد ہے. زندان میں پہنچے تو پہلا اتنا کہا زینب نے، بیٹا جب سے تمہارا باپ مارا گیا تھا ہم نے تمہیں گلے لگا کے پڑھتے نہیں دیا. زینب نے جیسی سجاد کی گردن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ کو پیچھے کر دیا. اللہ اکبر، یہاں رہنا ہے یا واپس مدینے جانا ہے؟ ہاں عزیزو، جناب زینب نے کہا نہیں، میں پہلے بھیا کو ماتم کروں گی، بھیا پہ چیخ کے رکھوں گی. یہ پہلی فرشتہ ہے جو زمین پر زینب نے بچھایا ہے، جو فرشتہ زینب نے بچھایا. ایک جملہ سنو گے، سادات کی بستی ہے، غیر سادات کی مجھے معاف کر دیں گے، بڑی عجیب جملہ کہا ہے. جیسے ہی یہ سنا شام کی عورتوں نے یہ قیدی رہا ہو گئے ہیں، بہت تعداد میں آئے. جب شام کی عورتیں آئیں تو زینب نے عجیب جملہ کہہ دیا ہے، جب سوچو گے تو روگے، بہت سخت جملہ ہے. زینب نے کہا شام کی عورتوں تمہارا استقبال زینب بھولے ہی نہیں. تم نے جس طرح سے پتھروں سے استقبال کیا تھا، تم نے کھجوریں ماری دی، زینب بھولے کی نہیں. 3 دن ہو گیا، کہا پھوپھی اماں، چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں کربلا چلنا ہے. کہاں چلنا ہے؟ بس ایک جملہ کہا، بیٹا کربلا چلنا ہے. بھیا کا چہلم کرنے چلنا ہے. ہم بھیا کا چہلم کربلا میں کریں گے. جناب زینب کی تمنا تھی کہ چہلم کربلا میں کریں گے. اے بیوی آپ دیکھو آج کتنے چہلم کرنے کربلا جا رہے ہیں. ادھر جناب زینب نے تیاریاں شروع کی، ادھر قبر حسین کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری نہ جانے کس طرف سے قبیلے بنی اسد میں پہنچ گئے. حسین کا پتہ نہیں مل رہا تھا، یہ اندھے ہو چکے تھے، اپنے غلام کے ساتھ نکلے. میرا آقا کہاں گیا، میرا آقا کہاں گیا. یہاں پر کے جب قبیلے بنی اسد میں پہنچے تو پوچھا، میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہوں. یہ وہ صحابی تھے رسول کے جن کے باپ، جن کا چچا، جن کا بھائی جنگ احد میں مارا گیا. اللہ اکبر، یہ رسول کے صحابی تھے، ان کا بڑا احترام کیا قبیلے بنی اسد نے. جب پوچھا کہ بتاؤ حسین کا کچھ پتا ہے؟ وہ عراق آئے تھے. قبیلے بنی اسد کے لوگ رونے لگے کہ نہیں حسین کا مارا حسین کو یزید نے قتل کر دیا ہے، بھوکا پیاسا مارا ہے. قبر کا پتا ہے؟ ہمیں قبر کا تو نہیں پتا ہے، لیکن چلو تمہیں اس قبرستان میں بھیج دیتے ہیں جہاں ان کی قبریں ہیں. اللہ اکبر. جب جابر بن عبداللہ انصاری کربلا کے اس میدان میں پہنچے تو قابل بن اسد سے کہا واپس جاؤ، واپس جاؤ. حسین کو قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا حبیب اللہ. اے میرے حسین، اے نانا کا صحابی آیا، اے نانا کا صحابی آیا ہے. قبر حسین سے آواز بلند ہوئی، اے میرے نانا کا صحابی، اے میری قبر کا پہلا زائر. جابر بن عبداللہ انصاری کربلا میں رک گئے، اپنے غلام کے ساتھ امام حسین کی زمین پر امام حسین کی قبر متحد رہے. اب کہیں نہیں جائیں گے، اب زندگی یہی ختم ہوگی، اب ہمارے پاس کیا بچے. یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا. ایک دن جابر بن عبداللہ انصاری کے غلام نے کہا لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے، لگتا ہے عبیداللہ بن زیاد کا لشکر آ رہا ہے. یہ کہہ کے جابر بن عبداللہ
अब्दुल्ला अंसारी को कहा जरा हट जाए कब्र से, कहा नहीं, मार दे हुसैन की कब्र नहीं छोड़ेंगे। गुलाम ने जबरदस्ती हाथ पकड़ा, फिर छिप जाइए, देख तो ये कौन है। जब काफिला कुछ करीब होने लगा तो गुलाम ने जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से कहा, क्या कहा ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का काफिला नहीं लगता है। कहा क्यों? कहा आगे घोड़े हैं जिस पर से आप जो संजना निकालते हैं आप, जो मारियां निकालते हैं आप, ये वही तो है। आगे घोड़े पर स्याह परचम है, लगता है कोई और है। घोड़ी को और आगे बढ़े, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फिर से इमाम हुसैन की कब्र पे आ गए। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो गुलाम ने कहा कुछ बीवियां हैं जिनकी मारियां स्याह हैं और करबला में अपने को गिरा रही है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को ये कौन इतने में कहता है एक शख्स है जो 23-24 साल का जवान है, हूबहू हुसैन का बेटा लग रहा है, वो कब्र की तरफ आ रहा है। अब तो कब्र की तरफ आए तो कहा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी मैं हुसैन का बेटा, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। इतने में एक शख्स घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था, उसने देखा हुसैन की कब्र में कुछ लोग बैठे हैं, वो घोड़े से कूदा, आने के बाद कब्र के करीब आया, कहता है तुम लोग लगते हो रिश्तेदार हो, आने में बहुत देर, बस इससे ज्यादा मसाइल क्या पढ़ेंगे। दुल्हना आएगा, ताबूत आएगा, रो लीजिएगा, आने में बहुत देर कर दिया। जाबिर ने कहा सुना क्या देखा? कहा जिसकी कब्र पे तू बैठा है ना, इसे रोला